ہندو کافر ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے یہ چیز، ذرا اس کو کلیئر کیجیے۔ دیکھیے، چار ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے ہاں بہت پہلے فتاوی عالمگیری میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر کافر کہنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اسے کافر نہیں کہا جا سکتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جہاں کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس کے لیے ہے جو لڑنے والا ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک اہل کتاب ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، 4 5 6 ٹرمنالوجی الگ الگ استعمال ہوئی۔ تو اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کو، ہندوؤں کو یا جو بھی نن مسلم ہے اس کو کافر بتائیں، یہ غلط ہے بالکل۔ اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ شبہ اہل کتاب ہے، نیئرسٹ جو ہیں وہ اہل کتاب ہے۔ تو یہاں کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا۔ یہ بات اتنی زیادہ لوگوں کے بیچ کیسے پھیل گئی جب قرآن انہوں نے تو کہا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں جب ان کی تعلیمات دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شری رام چندر جی کے بارے میں اور شری کرشن جی کے بارے میں، دونوں کے بارے میں لکھا ہے، کتاب لکھی ہے کہ ان کی تعلیمات کا مطلب ٹیچنگز، جب ہم ٹیچنگز دیکھتے ہیں ان کی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی تھے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کی دونوں باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ کافر کو کافر کہنے سے اگر تکلیف ہوتی ہو تو اس کو کافر نہ کہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ میرے محبوب آپ کہیے، اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو پتہ چل گیا کہ کافر کو کافر کہنا اللہ کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ چنانچہ اس سورت کے شان نزول کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ وہ آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ مکہ کے امیر ترین شخص ہو جائیں گے، اور آپ جس عورت سے شادی کرنا چاہیں گے وہ اس سے آپ کی شادی کر دیں گے، بس آپ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، اور اگر آپ ایسا نہ کریں تو ہم آپ کے سامنے ایک اور پیشکش کرتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی یعنی لات اور عزا کی عبادت کریں، اور 1 سال تک ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم نازل ہوتا ہے۔ پھر اس کے جواب میں سورہ کافرون کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ میرے محبوب آپ کہیے، اے کافرو۔ تو حضور نے کافروں کو کافر کہا ہے، تو معلوم ہو گیا کہ کافروں کو کافر کہنا یہ قرآن کا فتویٰ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فتویٰ ہے۔ تو کیا فی زمانہ کے ہندو جو ہیں، کیا وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے؟ کیا وہ بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے؟ کیا وہ بتوں کو اپنا معبود نہیں مانتے؟ کیا یہ ہندو لوگ شرک نہیں کرتے؟ تو جو شرک کرتا ہے، غیر کے سامنے، بتوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے سجدہ کرتا ہو، اس کو کافر کہنا گناہ ہے کیا؟ اس مولوی کا یہی فتویٰ ہے۔ ارے مسلمان اگر کسی درگاہ پہ چلے جائیں، کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں، تو انہی مولویوں نے ان پر کفر کے فتوے لگا دیے، شرک کے فتوے لگائے تھے، لیکن اس مولوی نے سب کے سامنے میڈیا پر بیٹھ کر کہہ دیا کہ کافر کو اگر کافر کہنے سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو کافر نہ کہا جائے۔ مولانا صاحب، آپ کو اتنا ہمدردی ہے کفار کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، تو پھر آپ ان کے ساتھ مل جائیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے
کہ جب ہم کسی مسلمان کو کلمہ پڑھنے والے کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے کو جب آپ کے مولویوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، شرک کا فتویٰ لگایا، وہاں پر ہمدردی کہاں گئی تھی؟ اور دوسرا فتویٰ مولوی صاحب نے یہ دیا ہے کہ شری رام چندر جی اور شری کرشن جی یہ دونوں نبی ہیں۔ ہمارے مولوی نے کہہ دیا بھئی ہم تمہارے مولویوں کلمہ تھوڑی پڑھتے ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہم کسی مولوی کی اطاعت نہیں کرتے۔ لہٰذا مولوی کے دونوں فتوے قرآن کے اور حدیث کے خلاف ہیں۔ اس لیے مولوی صاحب کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور رجوع کریں، اور میڈیا پر بیٹھ کر کہیں کہ میں نے دونوں باتیں غلط کی تھی، میں رجوع کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔